بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوزخ کے حالات۔ نمبر 1، دوزخ کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا کی برکتی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ نمبر 2، دوزخ کی دیواریں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کی چوڑائی 40 سال کی دوری رکھتی ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہو۔ نمبر 3، دوزخ کے دروازے۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ اور اندھیرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا جو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ کالی ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب کالی اندھیرے والی ہے۔ ترمذی ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح کالی ہے، اور دوسری میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس کی روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، اسی لیے اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے آرام معلوم ہوگا۔ نمبر 4، دوزخ کے عذاب کا اندازہ۔ رسول خدا نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا۔ اسے پکڑ کر ایک بار دوزخ میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ نمبر 5، دوزخ کی سانس۔ رسول خدا نے فرمایا، جب بڑی گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کے دربار میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ اس لیے گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے ٹھنڈے حصے کا اثر ہے۔ بخاری شریف مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو ہر دن دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ دوستو اب ذرا آنکھ کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان نہیں برداشت کر سکتا جو دوزخ کی سانس سے پیدا ہوتی ہے، پھر بھلا دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ کتنے افسوس کی جگہ ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں۔ نمبر 5، دوزخ کا ایندھن۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر سے کیا مراد ہے؟ اس کے مطابق حضرت ابن مسعود کا اشارہ ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ کبرت یعنی گندھک کے پتھر ہیں جو خدا نے کریو والے آسمان میں اسی دن پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکوں کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہوں گے۔ نمبر 6، دوزخ کے طبقے۔ علامہ ابن کثیر قدوس سرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، آپ نے سبعۃ ابوابین 7 دروازوں کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی اوپر نیچے۔ اس ارشاد سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں اور ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہے، اور قرآن حکیم کی آیت بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کے کئی طبقے ہیں۔ بزرگوں نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقے والوں کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔ سب سے نیچے کا طبقہ منافقوں، فرعون اور اس کے مددگار کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکوں کے لیے ہے جس کا نام زہیم ہے۔ پھر زہیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر جو بے دین فرقہ سائبین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے نطع ہے، وہ ابلیس اور اس کے تابع داروں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی اور سب طبقوں کے لیے جہنم آتا ہے، لیکن اصل میں اسی طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جہنم کے طبقوں کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 سال کی دوری ہے۔ نمبر 7، دوزخ کی ایک خاص گردن۔ رسول خدا نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی
جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی، اور 1 زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1 ہر شرکس جدی پر، نمبر 2 ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، اور نمبر 3 تصویر بنانے والے پر۔ نمبر 8 آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ سلگائی ہوئی اللہ کی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ آگ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائیں گی۔ دنیا میں کسی کو آگ لگاتی ہے تو دلوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن دوزخ میں چونکہ موت ہی نہ آئے گی، اس لیے سارے بدن کے ساتھ دلوں پر بھی آگ چڑھی بیٹھی ہوگی اور خوب جلائے گی۔ آگ بند کر دی جائے گی، یعنی دوزخیوں کے دوزخ میں بھر کر آگ سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، نکلنا تو نصیب ہی نہ ہوگا۔ لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں، اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ نمبر 9 دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد۔ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ان 19 میں سے ایک مالک ہے اور باقی خازین یعنی خزانچی ہیں، اور دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے ان میں کا ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر طرح طرح کے عذاب دینے اور عذاب کے انتظام کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، جن کے متعلق سورہ تحریم میں ہے۔ اس پر سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ذرا نافرمانی اس کے حکم میں نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ دوزخ پر مقرر فرشتے میں سے ہر ایک کی تمام جنوں و انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ